بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا بیماری کی حالت میں نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں سوال بن کر موجود ہے کہ بیماری میں جب انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کہ اس نماز میں وہی ثواب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے؟ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتی ہیں یا شرمندگی محسوس کرتی ہیں کہ اب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو نماز کیسے پڑھیں، جبکہ ہمارا دین وہ پیارا دین ہے جو ہر حال میں بندے پر آسانی فرماتا ہے، جو مجبوری کو سمجھتا ہے اور دلوں کے حال جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو لیٹ کر ادا کرو۔ یعنی نماز کسی حال میں معاف نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بیماری میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، کن صورتوں میں جائز ہے اور کب فرض ہو جاتا ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے کیا اصول ہیں، اور اگر صرف اشارے کی طاقت باقی ہو تو نماز کیسے ادا کی جائے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس صورتحال سے گزر رہا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہے، اور بیماری کی حالت میں پڑھی گئی نماز بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے، حالت نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قابولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع و سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے،
کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان دوڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشن بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی ہی انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین اسلام کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن پاک تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جانے والی اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہے جب تک کہ وہ زرد نہ ہو، پھر جلدی جلدی 4-5 پھونکے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں، اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو اسی طرح کرے اور پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے شریعت نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، بلکہ یہ اجازت دی ہے بلکہ ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور صحت کے بقدر ادا کرنا فرض کی ادائیگی کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا یا کھڑے ہونے کی صورت میں اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا صحت پر برا اثر پڑتا ہے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھڑا ہونا نقصان دہ ہے یا اس میں شدت کی تکلیف ہے تو ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، اور اگر وہ زبردستی کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس سے بیماری میں اضافہ ہو یا شریعت کی دی گئی رعایت کو ترک کر دے تو شرعاً مناسب عمل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر اس میں بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز ہر حال میں فرض ہے لیکن اس کی ادائیگی میں حالت کی رعایت کی گئی ہے۔ اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کرو، اور اگر لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اشارے میں پڑھنے کی نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ ہاں اگر عقل ہی نہ ہو یا بالکل ہوش نہ ہو یا ایسا ہے ہوش ہو کہ اس دوران میں نماز کا وقت گزر جائے اور فاقہ نہ ہو تو ایسی حالت میں نماز ساقط ہو جائے گی، مگر صرف بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا جائز نہیں بلکہ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اتنا تو کھڑے ہو کر پڑھے پھر بیٹھ جائے۔ اگر رکوع کے وقت کھڑا ہونے سے درد یا چکر یا تھکن کی شدت کا اندیشہ ہو تو رکوع بیٹھ کر کرے۔ اسی طرح اگر سجدہ کرنا دشوار ہو تو اشارے سے سجدہ کرے، اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے قدر زیادہ جھک کر کرے تاکہ دونوں میں فرق واضح نظر آئے۔ اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں دقت ہو تو کرسی پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اپنے قدم زمین پر رکھنے چاہیے اور رکوع و سجدہ کا فرق اشارے سے واضح ہونا چاہیے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت بھی اسی وقت ہے جب زمین پر بیٹھنے میں بھی مشقت ہو، ورنہ بلا وجہ کرسی پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے کبھی کبھار کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے اور کبھی بیٹھ کر تو ہر نماز کے وقت اپنی حالت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، کیونکہ کوئی ایک طریقہ لازم نہیں۔ بعض اوقات بیماری کے باوجود کھڑے ہونے میں قدرت نہیں ہوتی لیکن مخصوص سہولت یا آرام کی خاطر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ سہولت اور مشقت میں فرق ہے۔ شریعت نے مشقت کی صورت میں رخصت دی ہے
نہ کہ سستی یا آرام کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص صرف اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھے کہ کھڑے ہونے میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگتا ہے یا جلدی تھک جاتا ہے، تو یہ کافی عذر نہیں۔ جب تک کہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے۔ البتہ نفل نماز کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نفل پڑھے گا اسے آدھا اجر ملتا ہے، لیکن فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے جب تک کہ انسان معذور نہ ہو۔ لہذا جو شخص بیماری یا جسمانی کمزوری کی بنا پر کھڑا نہ ہو سکے تو وہ اطمینان سے بیٹھ کر نماز پڑھے اور دل میں کسی قسم کی مایوسی یا شرمندگی محسوس نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے خود اپنے دین کو آسان بنایا ہے اور اپنے بندوں پر مشقت کو پسند نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ آپ نے ضعیفوں اور بیماروں کو دین میں سہولت دی اور شریعت نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ لہٰذا جب صحت کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا باعث اجر ہے، تو بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی اللہ کے حکم پر عمل ہے، اور اللہ کا حکم کسی بھی حال میں رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو لوگ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں وہ بھی اتنا ہی اجر پا سکتی ہیں جتنا ایک صحت مند کھڑے ہو کر پاتا ہے، کیونکہ نیت اصل چیز ہے اور ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اگر نیت اخلاص سے بھرپور ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس کے حال کے مطابق نہیں بلکہ اس کے دل کے جذبے کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سما کرے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی دعائیں قبول کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔